السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بڑے دنوں بعد آج میں حاضر ہوں آپ سب سے پھر سے روبرو ہونے کے لیے، اور آج میں بیان کروں گی رسول کے دشمنوں کے حوالے سے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں سے چند سالوں میں ہی دور دور تک اللہ کی عظمت کے ترانے گائے جانے لگے اور خانہ کعبہ بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ پھر تو ایسی تبدیلی آئی کہ دنیا حیران ہی رہ گئی۔ جو جانی دشمن تھے وہ جانثار بن گئے۔ خاندانوں اور قبیلوں میں بٹے لوگ اسلام میں آ کر بڑی قوم بن گئے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے دشمن آپ کے خاندان والے ہی تھے۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے ابو لہب کا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ کا دشمن بھی تھا۔ ہمیشہ آپ کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا۔ آپ کو تکلیف تو ہوتی لیکن صبر فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ جنگ بدر کے بعد چیچک کی بیماری میں بری موت مرا۔ دوسرے کی بات کر لیتے ہیں تو دوسرے کا نام ہے ابو جہل۔ یہ بھی آپ کا چچا ہی لگتا تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، زندگی بھر پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہتا رہا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں بری طرح مارا گیا۔ تیسرے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو تیسرے کا نام ہے نصر بن حارث۔ یہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، پھر بھی اسلام قبول کرنے سے کتراتا رہا۔ وہ بڑا ہی سرکش اور گھمنڈی تھا۔ اس کی بدماشیوں سے سرکار اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچی۔ جنگ بدر میں حضرت مقداد نے اسے گرفتار کر لیا اور سرکار کے حکم سے حضرت علی شیر خدا نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ہم جو چوتھا دشمن تھا اسلام کا اور رسول کا، کہ امیہ بن خلف نام تھا۔ یہ بھی ابو لہب اور حارث کی طرح زندگی بھر مسلمانوں کو ستاتا رہا۔ جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آیا تو حضرت ابو دجانہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں۔ مروان کے بیٹے تھے۔ اسلام دشمنی میں ابو جہل سے بھی 2 قدم آگے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی اور فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری میں ایمان لائے۔ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں اسود کے بارے میں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماموں زاد بھائی تھا۔ آپ کو جب صحابہ کے ساتھ جاتے دیکھتا تو گالیاں دیتا اور برے جملے استعمال کرتا، آپ کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ یہ دیکھو دنیا کے بادشاہ جا رہے ہیں، روم اور ایران کو بہت جلد فتح کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کی ایسی باتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچتی، لیکن صبر کر کے آگے نکل جاتے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا اور وہ جنگل میں کتوں کی طرح مارا گیا۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم عمرو بن عاص کے بارے میں۔ تو ایسے کون سے گناہ ہیں جو اس نے کیے نہ ہوں؟ شرارت اور فتنہ اس کا کام تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا کوئی نئی ہی بدماشی کرتا۔ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس نے بڑی خوشی منائی اور کہنے لگا کہ اب تو محمد کی نسل چلے گی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس کی بکواس پر صبر کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ آپ کے دشمن کا کوئی نام لینے والا نہ بچے گا اور آپ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک بھیانک بیماری کا شکار ہو کر یہ مر گیا۔ اسی طرح حجاز سہمی اور اس کے بیٹے جنگ بدر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے اور ان کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دی گئیں۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے دشمن بدر کی جنگ میں مارے گئے۔ سرکار کے حکم سے 24 لاشیں بدر کے ایک ویران کنویں میں پھینک دی گئیں۔ اس جنگ میں کل 70 دشمن مارے گئے تھے۔ سرکار کی عادت تھی کہ جنگ میں کامیابی حاصل فرمانے کے بعد 3 دن تک وہیں قیام فرماتے۔ 3 دن بعد صحابہ کو ساتھ لے کر جب آپ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو اس کنویں کے پاس بھی تشریف لے گئے اور ایک ایک کا نام لے کر پکار پکار کر فرمایا، تم مجھے جھٹلاتے رہے اور دوسروں نے مجھے سچا مانا۔ آپ کی آواز سن کر حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان بدنوں سے باتیں کر رہے ہیں جس میں جان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے نہیں ہو۔ وہ اچھی طرح میری باتیں سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ بے شک
تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.